بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چینل خوفناک رات کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آپ سب کو اپنے چینل میں ویلکم کہتے ہیں۔ آج جو سٹوری ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں، یہ ہمارے پڑوس میں ایک صاحبہ رہتی ہیں جنہوں نے ہمیں یہ سنائی ہے، مگر اپنا نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ کہانی بالکل سچی ہے اور آج سے تقریباً 15-20 سال پہلے کی بات ہے، جب کہ انہوں نے نیا پیپرز دیے تھے ماسٹرز کے، اور اس کے بعد اپنے گھر میں فارغ تھیں۔ جابس کے لیے کئی جگہ پر اپلائی کیا تھا اور ابھی کہیں سے جواب موصول نہیں ہوا تھا، تو انہوں نے سوچا کہ اپنے گھر پہ بچوں کو ٹیوشن پڑھائیں عارضی طور پہ۔ اس کے لیے انہوں نے محلے کے بچوں کو اپنے گھر میں جمع کرنا شروع کر دیا اور انہیں پڑھانے لگیں۔ یوں ان کا ٹائم بھی اسپینڈ ہو جاتا تھا اور کچھ ان کو ارننگس بھی ہو جاتی تھیں۔ وہ کہتی ہیں کہ کچھ دنوں سے میں دیکھ رہی تھی کہ تقریباً 9th کلاس کی ایک لڑکی تھی جو بیٹھ کر ان کی طرف دیکھتی رہتی تھی، تو وہ اس کو منع کرتی تھی کہ اپنے کام کرو، اپنا پڑھائی کرو، اپنا پڑھتی کیوں نہیں ہو، مگر وہ بچی جو تھی وہ بدستور ان کی طرف دیکھتی رہتی تھی۔ ایک روز انہوں نے اس کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ تم میری طرف کیوں دیکھتی رہتی ہو؟ وہ کہنے لگی کہ آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں اور میری دوست کو بھی آپ بہت اچھی لگتی ہیں۔ تو وہ کہنے لگی کہ تمہاری کون سی دوست ہے؟ وہ کہنے لگی کہ وہ دوست آپ کو پاس روزانہ آتی ہے مگر آپ اس کو جانتی نہیں ہیں، تو کسی دن وہ آپ کو ملنے آئے گی تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میری کون سی دوست ہے۔ میں بہت زیادہ حیران ہوئی کہ یہ ایسا کیا ہے، اس کی کون سی دوست ہے جو روز آتی ہے اور میں اس کو دیکھ نہیں پاتی۔ میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، کسی روز تمہاری دوست سے ملاقات کر لیں گے۔ وہ جیسے خوش سی ہوگی اور کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، میں اسے کہوں گی کہ آج ہی آپ کے پاس آئے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، بھیج دینا اپنی دوست کو۔ یہ کہہ کے وہ اپنی باتوں میں مشغول ہوگی، اپنے کام میں مشغول ہوگی اور میں اپنے کام میں مشغول ہوگی۔ میں نے اس کو کچھ کام وغیرہ لکھ کر دیا، جو اس نے کر لیا تو میں نے اس کو چھٹی دے دی، وہ گھر چلی گئی۔ مگر ایسا ہوا کہ شام کو جب میں اپنے کام سے فارغ ہوئی، اپنے سب گھر کے کاموں سے، اور اس کے بعد اپنے کمرے میں چلی گئی، تو میں اپنی اسٹڈیز وغیرہ کر رہی تھی، میں دیکھ رہی تھی اپنے پیپرز وغیرہ کو، اور میری عادت ہے میرے مطالعہ کرنے کی، تو میں مطالعہ کر رہی تھی کتابوں کا، مختلف میں نے رکھی ہوئی تھی۔ تو مجھے یوں فیل ہوا کہ جیسے ڈور پہ نوکنگ ہوئی ہے۔ میں نے دیکھا ٹائم، تو اس وقت رات کے تقریباً 12-12:30 کا ٹائم تھا۔ میں بہت حیران ہوئی کہ امی ابو تو سب سو جاتے ہیں۔ امی ابو کا کمرہ میرے کمرے سے بالکل سامنے تھا اور میری لیفٹ سائڈ پہ بھائیوں کا کمرہ تھا، 2 بھائی اور 1 بہن تھے ہم، اور چھوٹی سی فیملی، بس امی ابو اور ہمارے ابو بینک میں جاب کرتے تھے۔ تو ہم 3 بہن بھائی تھے، میں اپنے کمرے میں سوتی تھی اور دونوں بھائی اپنے روم میں اکٹھے سوتے تھے اور امی ابو اپنے روم میں ہوتے تھے۔ میں نے جلدی سے اٹھ کر دروازہ کھلا کہ شاید امی ہوں گی یا بھائیوں کو بھی کام ہوگا، مگر وہاں پر کوئی بھی نہ تھا۔ میں اندر آ گئی، سوچا کہ شاید بھائی نوکنگ کر کے بھاگے ہوں گے، تنگ کرنا چاہ رہے ہوں گے، تو میں نے زیادہ توجہ نہ کی، میں پھر پڑھائی میں مشغول ہو گئی۔ پھر دوبارہ سے دروازے پر نوکنگ ہوئی تو میں بھاگی کہ شاید، لیکن اب بھی کوئی نہ تھا اور مجھے یہی تھا کہ شاید پھر سے امی، یا میں نے امی کے روم میں جا کے دیکھا، دروازہ کھلا تھا، دیکھا تو امی ابو سو رہے تھے اپنے اپنے بیڈ پہ۔ پھر میں بھائیوں کے کمرے کی طرف گئی تو میں نے دیکھا وہ دونوں بھی اپنے اپنے بیڈ پہ سو رہے تھے، وہ بنکر بیڈ تھا ان کا، تو وہ اس پہ سوتے تھے اوپر نیچے، تو وہ دونوں سو رہے تھے۔ میں نے ان کو ہلکی سی آواز دی مگر وہ نہیں جاگے، اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ گہری نیند میں سو رہے ہیں۔ میں اپنے روم میں واپس آ گئی اور دروازہ بند کر لیا۔ تھوڑی دیر بعد دوبارہ نوک ہوا اور دروازہ اب کی بار خود بخود کھل گیا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی، مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ میں نے لاک کر کے دروازے کو، تو میں آئی تھی بیڈ کی طرف، تو دروازہ ایک دم سے کھل گیا اور اس کے ساتھ ہی جیسے ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا کمرے میں انٹر ہوا۔ میں بہت زیادہ حیران تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے کمرے میں کچھ ایسے محسوس ہوا جیسے کوئی کمرے میں قدموں کی آوازیں آنے لگی۔ میں جاگتی آنکھوں کے ساتھ میں سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ بہرحال میں نے آیت الکرسی پڑھی اور میں اپنے بستر پر آ گئی، دروازہ بند کیا، لاک کر دیا اور اپنے بستر پر آ کے میں سو گئی۔ صبح میں نے امی سے اس بات کا ذکر کیا تو کہنے لگی میں تو سو رہی تھی، میں تو نہیں تمہارے کمرے میں، اگر آتی تو میں تم سے بات کیے بغیر واپس نہ جاتی۔ اسی طرح سے بھائیوں سے پوچھا تو وہ کہنے لگے کہ ہمیں کیا ضرورت ہے ہم آدھی رات کو اٹھ کر تمہیں تنگ کریں، تو اس طرح سے بات آئی گئی ہوگی۔ جب دوپہر میں بچے آئے اور پڑھنے کے لیے ٹیوشن، تو وہ لڑکی آئی بڑی خوش تھی، کہنے لگی کہ آپ نے میری دوست کو دیکھا؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگی وہ آئی تو تھی آپ کے پاس۔ میں کہا مگر میں نہیں جانتی، میں نے ان کو نہیں دیکھا۔
میں بہت زیادہ حیران تھی کہ کس دوست کا ذکر کرتی جو آئی ہے اور وہ میں نے اس کو دیکھا نہیں، یہ کیسی بات ہے۔ وہ کہنے لگی ٹھیک ہے، میں اس کو کہوں گی کہ آپ کو اچھی طرح سے بتائے کہ آپ میری دوست ہو اور پھر آپ سے بات کرے، اس طرح سے بولے بغیر نہ جائے۔ اب کی دفعہ کیا ہوا کہ میں انتظار کرتی کہ شاید کوئی آئے گی، لڑکی کوئی ایسی ہوگی جو آئے گی، مگر کوئی بھی نہ آیا۔ رات ہو گئی، ہم سب اپنے کھانے سے فارغ ہوئے اور پھر اپنے کام کر کے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ ایز یوزول میں نے ایک بک نکالی، میں اسٹڈی کرنے لگی، مگر اسٹڈی کرتے کرتے میں وہیں پر سو گئی۔ ایک دم سے جیسے مجھے کسی نے زور سے جھنجھوڑا، میں ایک دم سے اٹھی تو میں نے دیکھا کہ میں اسی چیئر پہ بیٹھی ہوئی تھی، اسٹڈی ٹیبل پہ ہی میں نے بک رکھ کے اس کے اوپر سر رکھ کے سوئی ہوئی تھی۔ بہرحال میں اٹھی اور اپنے بیڈ کی طرف آنے لگی تو مجھے دروازے پہ زور سے نوک محسوس ہوئی کہ کسی نے نوک کی ہے۔ میں پہلے تو نہ گئی کیونکہ کل رات جو کچھ ہوا تھا میں نے وہی میرے ذہن میں تھا، اس لیے میں نے اپنی جگہ سے نہیں ہلی۔ مگر تھوڑی دیر بعد دوبارہ زور سے کسی نے نوک کیا تو میں آئی، دروازے سے کو میں نے کھولا تو دیکھا باہر کوئی بھی نہیں تھا، مگر یوں محسوس ہوا جیسے ٹھنڈی ہوا کا، بہت زیادہ سرد ہوا کا ایک جھونکا میرے پاس سے گزر کر اندر چلا گیا۔ میں نے دروازہ بند کیا اور اپنے بیڈ پر آ گئی۔ جیسے ہی میں اپنے بیڈ پر آ کر لیٹی، مجھے یوں محسوس ہوا کہ میری جو بکس رکھی ہوئی ہیں ٹیبل پر ان کو کوئی چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، وہاں پر کوئی بھی نہ تھا اور بکس بھی اپنی جگہ پر رکھی ہوئی تھیں۔ میں پھر سے سونے کی کوشش کرنے لگی تو مجھے یوں لگا کہ میرے کندھے پر کسی نے آ کر زور سے ہاتھ رکھا ہے اور دباؤ ڈلا ہے۔ میں ایک دم سے مڑ کے میں نے دیکھا وہاں پر کوئی بھی نہ تھا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی اور سننے کی کوشش کرنے لگی، مگر مجھے کچھ ایسا دکھائی نہ دیا، نہ ہی کچھ سنائی دے رہا تھا۔ کچھ دیر میں ایسی بیٹھی رہی تو کمرے میں سناٹا رہا۔ اس کے بعد پھر دوبارہ لیٹنے لگی تو مجھے پھر لگا کہ جیسے کوئی چیئر پہ بیٹھا ہے، میں جس چیئر پہ میں بیٹھی تھی اب اس پہ کوئی بیٹھا ہے اور چیئر کے چرچرانے کی آواز بھی آئی۔ اب کی بار میں پھر اٹھ کر بیٹھ گئی اور میں نے اٹھ کر بیڈ کے نیچے بھی دیکھا، اپنی سب کبرڈز وغیرہ کو کھول کے دیکھا، مگر کہیں پہ کچھ بھی نہ تھا۔ میں وہاں پر بیٹھی رہی اور مجھے نیند بہت زیادہ آ رہی تھی۔ میں دوبارہ لیٹ گئی اور لیٹنے کے بعد مجھے پھر سے وہی آواز دوبارہ سے آئی، جیسے چیئر چرچرائی، کوئی وہاں پر بیٹھا تھا اور اب وہ اٹھا ہے، اور یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے ٹھنڈا سانس بھرا ہے، ٹھنڈی آہ بھری ہے۔ میں نے اس بات کو اگنور کیا اور میں سو گئی۔ صبح میں نے اپنی والدہ سے اس بات کا ذکر کیا تو کہنے لگیں کہ تمہیں ویسے ہی وہم ہوتا ہے، ایسی اسٹوریز وغیرہ مت پڑھا کرو کوئی ڈرانی۔ میں نے کہا کہ مجھے ہارر جو ہے اسٹوریز پڑھنے کا شوق نہیں ہے، میں تاریخی ناولز وغیرہ پڑھتی ہوں، اس کے علاوہ میں کچھ اور نہیں پڑھتی۔ بہرحال امی چپ ہو گئیں اور کہنے لگیں کہ رات میں آیت الکرسی وغیرہ پڑھا کرو اور پھر سویا کرو، اور میرا ویسے بھی معمول تھا کہ میں آیت الکرسی پڑھ کے سوتی تھی۔ اب ایسا ہوا کہ تیسری رات جب آئی تو چیزیں کچھ زیادہ ورس ہو گئیں، جن کا اندازہ مجھے اس وقت نہ تھا۔ میں جب اپنے کمرے میں لیٹنے کے لیے گئی تو میں نے اس سے پہلے اپنے چیئر پہ بیٹھ کے میں پڑھ رہی تھی بکس۔ ایک دم سے مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے کسی نے پیچھے سے میرے بالوں کو زور سے کھینچا ہے۔ میں جب پیچھے ٹرن ہوئی تو وہاں پر کوئی بھی نہ تھا، مگر مجھے اچھی طرح سے معلوم تھا کہ میرے بالوں کو کسی نے کھینچا ہے اور مجھے اس کی درد ابھی تک محسوس ہو رہی تھی، اس کے جو کھنچاؤ تھا فیل ہو رہا تھا۔ بہرحال میں اپنی پڑھائی میں مشغول ہو گئی۔ اب کی بار مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ کمرے میں کوئی چل رہا ہے میرے پیچھے، جیسے کسی کے چلنے پھرنے کی موجودگی کا احساس ہو رہا تھا۔ میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہ تھا۔ ایک دم سے میں نے دیکھا کہ ایک کالے رنگ کی بلی میرے بیڈ کے نیچے سے نکلی ہے اور دروازے کی طرف بھاگتی ہوئی تیزی سے وہ بھاگی، اور دروازہ چونکہ بند تھا اور میں یہی دیکھ رہی تھی کہ دروازہ بند ہے تو یہ وہاں پر جا کر میاؤں میاؤں کرے گی کہ مجھے باہر نکلنے دو، مگر وہ بلی جو تھی وہ دروازے کے اندر سے کراس ہو کے باہر چلے گی۔ یہ دیکھ کر میری چیخ نکل گئی۔ جیسے میری چیخ نکلی تو میرے بھائی دوڑتے ہوئے ساتھ والے کمرے سے آ گئے اور انہوں نے مجھے پوچھنے لگے کہ کیا ہوا ہے۔ میں نے ان کو ساری بات بتائی تو وہ ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ کوئی ڈرونی ہارر ویڈیو میں تم نے دیکھ لی ہوگی، کوئی مووی، تو اس وجہ سے تمہیں ایسا لگا ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، تمہارے کمرے میں بلی آئی کہاں سے؟ میں خود حیران تھی کہ میرے کمرے میں بلی کہاں سے، کیونکہ ہمارا گھر تو مکمل طور پہ بند تھا اور سیڑھیوں کی سائڈ پہ بھی دروازہ ہم بند رکھتے تھے۔ بھائی اپنے کمروں میں چلے گئے اور میں نے دوبارہ سے میں نے پڑھائی چھوڑ دی اور میں اپنا جو ناول پڑھ رہی تھی اس کو چھوڑ کے میں آ کے اپنے بستر پر لیٹ گئی اور میں نے اپنے ارد گرد دیکھنا شروع کر دیا۔ میں جیسے ڈری ہوئی تھی، سہمی ہوئی تھی، ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ اب کی بار کوئی چیز کوئی آ جائے گی یا برآمد ہو جائے گی۔
کچھ دیر تو مکمل سکون رہا، لیکن اس کے بعد میری آنکھوں کے سامنے جاگتے میں سب کچھ ہونے لگا کہ کھڑکی ایک دم سے کھل گئی، خود بخود روم کی جو کھڑکی تھی وہ خود بخود کھل گئی۔ میں بہت حیران ہوئی کہ اتنی مضبوطی سے بند کی ہوئی کھڑکی کیسے کھل گئی ہے۔ میں نے اٹھ کے باہر کی طرف جھانکا کھڑکی سے، مگر کچھ بھی نہ تھا، کیونکہ کھڑکی اندر کوریڈور میں کھلتی تھی، اور مجھے یہی شبہ تھا کہ کہیں بھائیوں نے مجھے مزید ڈرانے کے لیے کہ سمجھ رہے ہیں کہ میں ڈری نہیں تو مجھے مزید ڈرائیں گے، تو وہ اس لیے ایسے کام کریں، مگر وہاں پہ کچھ بھی ایسا نہ تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک لڑکی اس کھڑکی کے راستے، جس نے وائٹ ڈریس پہنی تھی، وہ اندر انٹر ہو رہی ہے، اور میں حیران ہوئی کہ یہ لڑکی کہاں سے آ گئی ہے ہمارے گھر میں۔ وہ لڑکی اندر ہے، اس کے لمبے لمبے بال تھے اور اس کی بڑی بڑی آئیز تھیں، اور وہ بالکل اس کی ریڈ کلر کی آئیز تھیں بڑی بڑی، اور وہ اس سے مجھے گھور رہی تھی، اور اس کے چہرے پر زندگی کے نشان نہیں تھے۔ یوں محسوس ہو رہا کہ جیسے کوئی ایسا مردہ انسان ہے جس کے بدن سے لہو تمام کا تمام نچوڑ لیا گیا ہو، اور وہ میری طرف دیکھ کے مسکرا رہی تھی۔ میں بہت زیادہ خوفزدہ تھی، اور میرے حلق سے چیخ تک برآمد نہیں ہو رہی تھی، مگر وہ دور کھڑی مجھے دیکھ رہی تھی، میری طرف آ نہیں رہی تھی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ ابھی وہ مجھے دبوچ لے گی، مگر تھوڑی دیر تک وہ مجھے دیکھتی رہی، اور اس کے بعد وہ وہیں سے غائب ہو گئی، اور خود بخود کمرے کی جو کھڑکی تھی وہ بھی بند ہو گئی۔ جیسی کھڑکی زور سے بند ہوئی تو مجھے یوں لگا کہ جیسے میں ایک دم ہوش کی دنیا میں آ گئی، اور مجھے فیل ہوا کہ کہیں میں کسی تصور میں تو نہیں چلی گئی تھی، کہیں میں کوئی خیال تو نہیں دیکھ رہی تھی، مگر مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ خیال نہیں، حقیقت ہے۔ کچھ ایسی ہی فیلنگز کے درمیان میں جا کے اپنے ایک بیڈ پہ سو گئی۔ جب اگلے دن میں اٹھی تو میرا بدن بہت زیادہ دکھ رہا تھا، مجھے یوں محسوس ہوا تھا کہ میرے کندھوں پہ بہت زیادہ وزن ہے۔ وہ سارا دن میں نے بہت خاموشی سے گزارا، میں کسی سے بات نہیں کر رہی تھی، میرا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا بات کرنے کو۔ میرے بھائی اور امی مجھے تنگ کر رہے تھے، بھائی بار بار مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ آج کیا بات ہے، بیٹری ختم ہو گئی، سیل ریچارج ہونے والے، ایسی باتیں وہ مجھ سے کر رہے تھے، مگر مجھے بالکل ہنسی نہیں آ رہی تھی۔ امی بھی مجھے بار بار بلا رہی تھیں، اور ابو کو کہہ رہی تھی کہ اس کو کسی ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی ہے، مگر میں نے انہیں تو بری طرح سے جھڑک دیا کہ نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ میرے بارے میں پریشان نہ ہوں۔ ایسی باتیں میرے زبان سے نکلتی اور میں کنٹرول نہیں کر پا رہی تھی۔ دوبارہ شام آ گئی اور میرا دل نہیں چاہتا کہ میں اپنے کمرے میں جاؤں، مگر مجبوری تھی، اپنے کمرے میں میں نے جانا تھا۔ میں اپنی امی کو بتانا چاہ رہی تھی، مگر میری زبان میرا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ اپنے کمرے میں میں جیسے ہی گئی تو مجھے یوں لگا کہ جیسے کوئی وہاں پہ میرا ویٹ کر رہا تھا، کیونکہ ایک دم سے کمرے میں پھر وہی ہلچل محسوس ہونے لگی، اور یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی لوگ ہیں کافی زیادہ کمرے میں، اور جیسے کوئی بہت زیادہ آپس میں ہلا گلا کر رہے ہیں لوگ، کمرے میں بہت شور تھا۔ مگر عجیب بات یہ تھی کہ میں گمسم سی بیٹھی ہوئی سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ پھر رات اسی طرح سے بہنے لگی۔ اب کی بار نہ میں نے اپنی اسٹڈی ٹیبل کی طرف گئی، نہ ہی میں نے اسٹڈی کی، نہ ہی میں نے آیت الکرسی پڑھی، کچھ نہیں کیا میں نے، نہ نماز پڑھی۔ میری عادت تھی کہ میں رات سونے سے پہلے عشاء کی نماز پڑھ کے تو پھر اسٹڈی کرتی تھی اور پھر سو جاتی تھی، مگر آج میں نے ایسا کچھ بھی نہ کیا۔ مجھے خود فیل ہو رہا تھا اور میرا ایسا کچھ کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ پھر ایسا ہوا کہ پھر سے وہ کھڑکی کھلی، میرے روم کی کھڑکی کھل گئی، اور میں دیکھ رہی تھی کہ وہ لڑکی پھر کھڑکی کے اندر سے گزر کر میری سائڈ پہ آ رہی تھی۔ اب آج وہ تھوڑا سا آگے ہو کر کھڑی ہوئی، میرے قریب تھوڑا سا آ کے کھڑی ہوئی، اور مجھ سے کہنے لگی کہ تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو، اور میں یہ چاہتی ہوں کہ تم میرے ساتھ چلو، میں اور میری دوست ہم دونوں تمہیں دیکھتے ہیں روز۔ میں نے اس سے اتنا پوچھا کہ کون سی دوست، تو اس نے مجھے بتایا کہ جو تمہارے پاس ٹیوشن پڑھنے آتی ہے وہ لڑکی، وہ میری دوست ہے، اور میں بہت عرصے سے اس کے ساتھ ہوں۔ میں پہلے اس کی امی کے ساتھ تھی اور اب میں اس لڑکی کے ساتھ ہوں، اور ہم دونوں تمہیں اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں۔ میں بہت پریشان ہوگی اس کی بات سن کے، مگر میرے بس میں کچھ بھی نہ تھا۔ میں چاہ رہی تھی کہ میں زور سے چلاؤں تاکہ میرے پیرنٹس آ جائیں، مگر میرے سے چیخ نہیں برآمد ہوتی۔ میرا حلق ایسے تھا جیسے کسی نے دبا دیا ہو، میرا گلا دبا دیا، اور میری آواز گھٹ گئی میرے حلق کے اندر ہی۔ میں بہت زیادہ خوفزدہ تھی، اس قدر خوفزدہ تھی کہ میرا پورا بدن پسینے میں بھیگا ہوا تھا، اور میرے ہاتھ پیر حرکت نہیں کر پا رہے تھے۔ وہ ایسے ہی میرے پاس کھڑی تھی، اور اس کے چہرے پر آج عجیب سی وحشت تھی، جو کل والا سکون تھا آج اس کے چہرے پر نہیں تھا، وہ عجیب سے وحشت تھی، اور اس کا انداز عجیب سا تھا، جارحانہ سا۔ مگر اس نے مجھے ٹچ نہیں کیا، اس نے مجھے
کچھ نہیں کہا، وہ کھڑی ہو کے وہ باتیں کرتی رہی، اس کے بعد پھر سے وہ اسی کھڑکی سے باہر چلی گئی اور کھڑکی دوبارہ سے بند ہوئی تو میں جیسے ہوش کی دنیا میں آ گئی۔ میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا تھا میں کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اگلے روز میں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ ٹیوشن کے بچوں جو تھے ان کو سب کو منع کر دیا اور اس لڑکی سے کہا کہ خاص طور پہ تم کبھی میرے سامنے نہ آنا، تم یہاں سے چلی جاؤ۔ وہ لڑکی بھی، اس کو بھی میں نے بھیج دیا۔ میری امی بہت حیران تھی کہ ایک دم سے ٹیوشن سینٹر بند کرنے کا کیا اس کا وہ تھا، ترتب کیا تھی اس بات کی، مگر کسی سے مشورہ کیے بغیر بچوں کو منع کر دی۔ ظاہر ہے کہ محلے داری تھی اور امی وغیرہ کا محلے میں آنا جانا تھا، تو امی سے مشورہ کیے بغیر ایک دم سے اسپاٹ لہجے میں نے ان لوگ بچوں کو منع کر دیا تھا۔ تو امی کہہ رہی تھی کہ کسی طریقے سے اچھے طریقے سے منع کرتی تاکہ کوئی برا نہ مناتا اس بات کا۔ بہرحال رات ہوئی۔ اب کی بار جب وہ اندر انٹر ہوئی تو وہ سیدھی تیزی سے میری طرف آئی اور اس نے میری کلائی کو زور سے پکڑ لیا اور کہنے لگی کہ آج میں تمہیں لے جا کے ہی چھوڑوں گی۔ میں اس قدر پریشان ہوئی، میں اس سے اپنی کلائی چھڑانے کی کوشش کرتی مگر اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ میں ایسا نہ کر پائی۔ ایک دم سے جیسے کہ میرے اندر کسی چیز نے چھناکا ہوا اور میں نے آیت الکرسی کا ورد شروع کیا تو اس نے زور سے میری کلائی چھوڑی اور وہ بھاگ گئی، اسی کھڑکی سے چلی گئی واپس۔ میں جلدی امی کے کمرے میں گئی، میں نے امی کو ساری بات بتائی۔ امی نے مجھے دیکھ کر کہنے کہ تمہیں کوئی وہم ہوا ہے، مگر جب میں نے کلائی اپنی دکھائی تو امی بھی گھبرا گئی۔ وہاں پر پنجوں کے نشان تھے اور بہت گہرے تھے، وہاں سے خون نکل رہا تھا جہاں پر اس نے مجھے اتنی زور سے دبا کر پکڑا تھا۔ امی بہت زیادہ ٹینشن میں آ گئی اور امی نے مجھے اپنے پاس ہی کمرے میں سلا لیا۔ اگلے روز امی مجھے لے کر ایک مولانا صاحب کے پاس گئیں تو مولانا صاحب نے کہا کہ آپ صدقہ دیں فوری طور پہ، اور صدقہ لے کر جو بھی جائے گا دریا پر ڈال کر آنا ہے اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ میرے ابو نے اسی شام صدقے کا بکرا لیا اور اس کو لے کر دریا پر گئے، وہیں پر اس کو ذبح کیا اور دریا پر ڈال کے میرے ابو جب واپس آئے تو ابو کہتے ہیں کہ پیچھے سے مجھے بکرے کے زور زور سے بولنے کی آوازیں آ رہی تھی، جیسے وہ ابو کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہو، اور اس کے بعد ایک دو بار ایسا بھی فیل ہوا کہ جیسے بکرا ان کے پیچھے آ رہا ہے۔ ابو جلدی سے گھر پہنچے تو ابو کو خود بھی بخار تھا اور ابو بہت زیادہ خوفزدہ تھے۔ ابو کہنے لگے کہ یہ واقعی بہت ہی کوئی زبردست خوفناک قسم کی چیز ہے جو کہ ہماری بیٹی کے پیچھے آ گئی ہے۔ بہرحال مولانا صاحب نے میرا علاج کیا، انہوں نے مجھے تقریباً 6 ماہ تک اپنے پاس بلاتے رہے اور پھر مجھے کچھ افاقہ ہو گیا ان چیزوں کا۔ اب بھی وہ لڑکی جو ہے میرے پاس آتی ہے، اب میری شادی ہو چکی ہے، ایک بیٹی بھی ہے، مگر وہ چیز ابھی بھی ہم لوگوں پر حاوی ہے، میرے ہسبینڈ کو بھی تنگ کرتی ہے، مجھے بھی، اور اب یہ ہے کہ وہ مجھے ٹچ نہیں کرتی، دور سے ہی بات کرتی ہے، مگر وہ یہ کہ ہمارا کوئی بھی کام وہ سنورنے نہیں دیتی، اور اس نے ہم لوگوں کو بہت زیادہ تنگ کیا ہوا، یہاں تک کہ میرے ہسبینڈ جو ہے اپنی جاب پہ گئے، دوبارہ وہ چھٹی آنا چاہ رہے تھے، مگر اس نے ان کو ایسے طریقے سے ان کو بندش کی کہ وہ چھٹی کے لیے گھر نہیں آ پائے۔ تقریباً 4 سال ہو گئے، 5 میں اپنے ہسبینڈ کے ملنے کے لیے، میری بیٹی اپنے باپ کو دیکھنے کے لیے ترس گئی ہے۔ آپ سبھی ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی خوفناک چیزوں سے محفوظ رکھے، اور ہمیں بھی سوچ سمجھ کر جو بھی قدم اٹھائیں سوچ سمجھ کر اٹھائیں، اور اللہ تعالیٰ سے ہر دم اپنے لیے رحمت کی اور کرم کی دعا کریں اور ایسی چیزوں سے محفوظ ہونے کی دعا کریں۔ امید ہے کہ آج کی سٹوری آپ کو پسند آئی ہوگی، تو پھر اگر آپ کو میری سٹوری پسند ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں، اور پلیز میرے چینل کو سپورٹ کریں، مجھے آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے، اور اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ پھر کسی نئی سٹوری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔